إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. زیوکار علماء کرام مسلمان دوست واجب قابل احترام اسلامی واجبات ہے. ادب مصطفیٰ جو ہے کہ ہر مسلمان پہ لازم ہے. جو نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ایمان لائے ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ آپ ادب کرے احترام کرے. اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان پہ اور ہر کافر پہ بھی یہ لازم ہے کہ انسانیت اور اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کا ادب اور احترام کرے. ہمارا ایمان تقاضا ہے کہ ادب کریں. کفار کے لیے انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس ہستی جسے حسن انسانیت کہا جاتا ہے اور ان کے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو ان کا ادب و احترام کریں. محرم دلان کیا کربلا لگی ہے جو نبی ہے وہ معافی ہے اور آگے مہربانی ہے. نبی علیہ السلام کا ادب و احترام کیا معمولی جو انسان ہے مسلمان نہیں کی تو اس پہ لازم ہے پیغمبر کا ادب احترام تو کرے چاہے ایمان نہ لائے. کسی کو اسلام پر مجبور نہیں کیا جا سکتا لیکن کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے محبوب کی توہین کرے. جماعت کا جو عقیدہ ہے اس حوالے سے وہ آپ نے مختصر مگر جامع محترم مظہر اسلام صاحب سے آپ نے ان کی جذبات اور جماعت کا موقف
کے سامنے رکھا ہے۔ یہ اسلام کا نمایاں وصف ہے کہ ہر پیغمبر ہر نبی کا احترام۔ یہودی نہیں احترام کرتے عیسیٰ ابن مریم کا، عیسائی نہیں احترام کرتے، نہیں ایمان لاتے موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عزیر علیہ السلام۔ لیکن اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر نبی کا ادب بھی اور ہر نبی پر ایمان بھی۔ یا اس بات کو ہے نا لفظ سمجھی، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، عیسائی موسیٰ علیہ السلام کی توہین کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، کوئی مسلمان کسی نبی کی توہین کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ حیرانی کی بات ہے کہ 1450 سال گزرنے کو کافر اپنے کفر سے شیطنت سے باز نہیں آتے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور تنقید جو ہے مختلف انداز سے ان طرفوں جاری ہے۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارا ایمان سب نبیوں پر ہے۔ ہم کوئی ایسی مقدس ہستی نہیں جس کی توہین کرے اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دکھ ہو تکلیف ہو، کیونکہ ہمارے لیے ان کے انبیاء بھی واجب الاحترام۔ جس طرح محرمش اکثر میں کیا کرتا کہ تم سیدنا صدیق و عمر عثمان کو گالیاں دے سکتے ہو اس لیے کہ تمہارے راسیوں کا رزق جو ہے تمہیں اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اہل سنت کا ایمان اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی پاک باز ہستی کی گستاخی کریں۔ جس طرح صحابہ کا احترام لازم سمجھتے ہیں، اسی طرح آل رسول کا بھی احترام لازم سمجھتے ہیں۔ اس طرح رافضیوں کو موج ہے کہ جس کو مرضی گالیاں دے، ان کے ایمان پہ فرق نہیں پڑتا، ان کا ایمان ہوتا ہی تب ہے جب گالی دے۔ یہودی اور عیسائیوں کی یہی حال ہے، ان کی بھی زبان میٹھی تب ہوتی ہے جب کسی پیارے کو گالیاں دے۔ لیکن اسلام کا یہ طور امتیاز ہے کہ ہر نبی کا بھی احترام، ہر صحابی کا بھی احترام، آل رسول اہل بیت کا بھی احترام، ائمہ کرام کا بھی احترام، اولیاء کرام کا بھی احترام۔ اسلام میں تبرہ نہیں ہے ہی تولا، محبت پیار۔ نبی علیہ السلام کا ادب و احترام تو انسان کو انسان، حیوان اور درندوں کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ محمد مصطفیٰ کا وہ بھی ادب کرتے۔ تو میں بات کہہ سکتا کہ فرانس کے صدر نے انسان کو کیا درندوں سے جو بدتر شخص ہے، اس نے محبوب کی عزت کو نہیں پہچانا۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب ہے الدرر الکاملہ، اس کتاب کے اندر ایک صحیح سند کے ساتھ واقعہ درج کہ کچھ لوگ اکٹھے بیٹھے سب، جن میں عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان، تو ایک کافر نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تھی۔ جدو توہین کی تھی بندے چپ رہے، خاموش ہے، مسلمان بھی چپ رہے، یہودی بھی چپ رہے، عیسائی بھی چپ رہے۔ ایک کافر نے توہین کی تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنگین جرم ہے اس محفل میں محبوب کی توہین اور وہاں چپ رہنا۔ مسلمان چپ رہے، مسلط کا شکار ہو،
غریب ہی اکیلے ہوتے کتا بنیا جب کتے نے سمجھا رہا کہ بندے چوپ نے کتا بھوکنا شروع کر دیا اور رسی توڑا رسی توڑوا کے اس مجمع انہاں بندے توڑ دے مالک کتے دا جلدی اٹھے انہیں اس کتے نو پڑے اور رسی نو بڑھے اور اس نو کلے ہوتے پڑے لوگ کہنے لگے اس بندے نو کہ تو نبی علیہ السلام دی توہین کی تھی کتا تیرے واسطے رسی توڑائی اور تیرے بھونکیا اور تیرے وقت توڑے وہ کہنے لگا کتا کی جا پیغمبر کا مقام عزت عظمت کیا ہے کہ کدے فرانس دے صدر نو یا خاکے پڑھان والے کتا تو سا نہیں کرنا یہ میری نصیحت ہے آپ کو کہ آپ انہیں کتا نہیں کہنا کیونکہ کتا تو گستاخوں کو بھونکتا ہے اور یہ خود گستاخی کرتے ہیں یہ تو اس کتوں سے بھی بدتر ہے درندگی کی شہرت کی ساری حدیں کافروں نے پار کر دی اور ہم ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مصنوعات کا بھائیکار کریں لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں میں وہاں سے اپنی سکوتا شہر سے گزر رہا تھا تمام علماء نے تمام معلوماتی اداروں نے یہ بات کہہ دی کہ ٹوٹل والا جو پیٹرول ہے یہ کمپنی جو ہے فرانس پھر بھی لہر لگی ہوئی تھی بندے جا رہے تھے اور انہوں نے باہر اشتہار لگا دیا ہے کہ ہم توہین رسولت رسالت کی مذمت کرتے ہیں لوگ پھر جا جب ایک مسجد سے عالماء نے خطباء نے یہ بات آپ کو کہہ دی کہ یہ آپ نے کام نہیں کرنا ان کی مصنوعات کا بھائیکار کرنا ہے پھر تمہارا ایمان کیسے اجازت دیتا ہے کہ اپنے محبوب کے دشمنوں کی اس چیز کو خریدو اس کے بارے قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب میں ادھر گزر رہا سا شاکر صاحب ساڑھے نال سنسیار کوٹلو سی آ رہا ہے راستے جاکی جلسہ سی گجرہ والا سیال کوٹلو طویل پر گجرہ لینے آ رہا سا مشہورات کی بات یہ فرمانے میں رکی ہے تھے وضو کر لی میں گئے تھے پیٹرول پمپ پر لگا رہے کہنے کو پیشاب ہی کرنا وضو کرنا ہے تو ٹوٹ چلا میں اگر میرے کو پوچھو تو پیشاب بھی میں کرنا مناسب نہیں سمجھا جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے کوئی گنجائش رہ گئی ہے کہ ہم ان کی پھر قراردادیں پیش کریں اور تم سے منتیں کریں اور ترلے کریں اور تم سے کہیں کہ یہ بھائیکار کرو جب مسجد و ممبروں میں رات سے یہ آواز لگ گئی کہ آپ نے بھائیکار کرنا ہے تو بغیر کسی سوچے سمجھے بغیر کوئی چیز کے نفع نقصان کے سوچے بغیر آپ نے وہ کام کر گزرنا ہے مصطفیٰ کی عزت کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت عزت عظمت کوئی معمولی مسئلہ نہیں اسلام کی روحی عزت مصطفیٰ ہے تقریب مصطفیٰ قرآن پاک پڑھی یا شرک پر اعمال برباد ہوتے ہیں یا پیغمبر کی توہین پر پیغمبر سے صرف آواز بلند ہو جائے اللہ فرماتا ہے تمہارے اعمال میں برباد کر دو نبی علیہ السلام کی توہین کر رہے وہ کافر کتے کو باندھ دیا وہ کافر کہنے لگا ایک ہی جانے کو تھا پیغمبر کی شان کو مقام کو حیثیت کو کتے نے کیوں بھونکنا تھا اس نے دوبارہ وہی توہین کی کتے نے پھر بھونکنا شروع کیا رسی توڑوائی اور چھلانگ لگائی اور اس کے گلے میں آگے منہ ڈالا اور اس وقت چھوڑا نہیں جب تک وہ مار نہیں گیا صحیح سند سے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعہ کو اپنی کتاب الدرر الکاملہ میں لکھا ہے کتے نے بھی پیغام دیا ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا
وقت روٹی کھاؤ، چاول پوچھو پکے ہو یا کوئی نہیں پکے. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا. علماء اہل حدیث انشاءاللہ کوئی فرانس کے صدر تک بھی پہنچے گا. انشاءاللہ پہنچنا تو ہے کسی کو. یہ علماء رسول زندہ ہے. اور یاد رکھیں اس کتے نے گستاخ کو مار کے پیغام دیا ہے کہ اگر اہل ایمان اہل اسلام تم پیغمبر کی عزت کے لیے نہ اٹھے تو حاضر کتے بھی ہے. لیکن تم انسان بننا اور مومن بننا اور پیغمبر کی عزت حرمت کے لیے مرنا. جڑی اسی شان مصطفیٰ یا عدب مصطفیٰ بیان کرنے ہیں اس سے پیغمبر کی شان نہیں بڑھتی. ورفعنا لک ذکرک اصل میں بیان کرنے والے کی اور سننے والے کی اپنی شان بڑھ جاتی. ہم نے لڑنا ہے اپنی شان کے لیے، اپنے مقام کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے نجات کے لیے. وہ تو ہے ہی ورفعنا لک ذکرک. وہ محتاج نہیں ہے کہ ہم بیان کریں تو ذکر بلند ہوگا. بڑی سنجیدگی سے غور کیجیے کہ درندہ حرمت رسول کے دفاع کے لیے کھڑا ہے. سنن داؤد میں چڑیا کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے کہ چڑیا ہے. صحابہ کرام آ رہا ہے، راستے جھاڑی میں گھونسلے میں چڑیا دے بچے. ایک صحابی نے بچے اٹھا لے بھلا چڑیا کر دے گی. جب بچے ہاتھ سے چوک کے رکھے نا تو چڑیا اڑتی اس کے اوپر اڑ رہی ہے اور گلے ہاتھ سے بیٹھ دی کوشش کر دی. صحابہ رسول اس کا منظر دیکھ رہے ہیں ماند کہ اس نے بچے چڑیا دے ہاتھ نے اور چڑیا اپنی جان کی پرواہ کیتے بغیر انہیں ہاتھ سے بیٹھ کی کوشش کر دی. یہ تو صحابہ رسول نے توجہ نہ کی تھی اس چڑیا بچیاں کو رکھیا نہیں، چڑیا کو بیٹھ نہیں دیتا. تو چڑیا نے پتا کہ سارے صحابہ میں چھوڑ کے نا آگے مصطفیٰ سن انہوں کو پہنچی چکر کٹنا شروع کی تھے. چڑیا جہاں مصطفیٰ کو پہنچی جب اوپر چکر کٹے نا تو محبوب نے غور نے دیکھا تو فرمایا کہ صحابہ کون ہے تم میں سے اس نے چڑیا کو تقریب دی. صحابیہ یا حضرت بچے میں چھوڑ رہے ہیں فرمایا وہی رکھ کیا ہو. لالیہ کے دوستوں میرا سوال ہے چڑیا کو کس نے کہا کہ جہاں پیغمبر موجود ہوں فیصلہ مصطفیٰ سے کرواتے ہیں؟ یہی ادب مصطفیٰ. جیسے رسول رحمت کی ساتھ موجود ہو فیصلہ پھر کسی اور سے نہیں کرواتے. یا اللہ جی چڑی نو سمجھ دیتی ہو تو لالیہ کی چڑوں کو نہیں سمجھ. کہ پیغمبر علیہ السلام کی جہاں حدیث موجود ہو وہاں فیصلہ کسی امام و بزرگ سے نہیں کرواتے، وہاں فیصلہ مصطفیٰ کی حدیث سے کرواتے. ایک طرف کتنی بھی بڑی ہستی و شخصیت کیوں نہ کھڑی ہو اور وہ کہتی رہے کہ گھر سے بھاگنے والی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، تھانے میں عدالت میں کچہری میں مولوی ہوتے ہیں وکیل ہوتے ہیں چیمبروں میں نکاح ہوتا ہے، مجتہد اس کو پھر پناہ دیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ قانون ہے اور مولوی ہیں وہ ہمیں پناہ دے. پھر رسول رحمت کی حدیث موجود ہے لا نکاح الا بولی.
کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. یہ کون ہے جس نے مفرور بچے بھاگنے والی بچی کو مفرور بچی کو حوصلہ دیا ہے کہ آ جاؤ تمہارا نکاح تمہارا شنا کے ساتھ ہو جائے گا. یہ کون ہے جس نے رسول رحمت کی حدیث کے مقابلے میں بچی کو بھاگنے کی جسارت دی ہے حوصلہ دیا ہے اور اس کو جرأت دیا ہے ہمت دیا. لوگوں کی اس دن لٹ گئی ہے. کس نے پیغمبر کی حدیث کے مقابلے میں اپنے اس معاملے کو بلند کیا ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم سے تو یہ چڑیا بہتر ہے جو کہتی ہے کہ حدیث کے ہوتے ہوئے کسی اور سے فیصلہ نہیں کروا. تم نے کروایا فہرستیں لوٹی اور سرے بازار لوٹی. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا. توجہ ہے میرا گلا خراب ہے زبان بھی اب کچھ مسئلہ ہے. کوشش کرنا ہے انشاءاللہ. امید ہے 11 بجے تک ٹھیک ہو جائے گا تمہاری طبیعت انشاءاللہ. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سبحان اللہ. چڑیا کے تصور میں ہے کہ جہاں پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوا فیصلہ کس سے کرواتے ہیں؟ بولو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک. آگے پڑھیے حدیث بخاری اندر میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا توجہ فرمانا اپنا واقعہ بیان کرتا ہے. اللہ محبوب جی میں بکریاں چرا رہا سا جنگل دے اندر بکریاں چرا رہا جب بھیڑیا آیا انہیں میری بکریاں دے ریوڑ جو بکری اٹھائی اور بکری لے کے اور دوڑ گیا. میں بھی کیا بھیڑیا بکری لے کے جا رہا ہے فرمادن میں دوڑیا ڈانگ چھوٹا لیا اسے پیچھے دوڑیا. جب بھیڑیے نے سمجھا نا کہ چلوایا پہنچ گیا ہے تو میں ڈانگ مارے گا بکری انہیں چھوڑ دیتی. یہ بکری پر بے کے بکری نے مارن لگ پیا کوئی زخم تو نہیں ہوئے. جڑا بھیڑیا سی نا تھوڑا جا وہی رینج تو باہر ہو کے نا بھائی تو چھوٹی مارے تے میں نہ لگی اتنا دور ہو کے نا اپنے دونوں پیر اگلے گھٹنے زمینیں کھوڑ کے بڑے سکون نال بھیڑیا کہنے لگا اے مارا بکریوں کے چروائے جب میں انہیں ریوڑ جو ایک بکری چوک گئی نہیں آئی پہ چوکا کے سارے بھیڑیے لے جا تو میرے پیچھے دوڑے آیا جو میرے منہ جو میری خوراک کھو نہیں ہو. یہ چروائے وہ بکری کھول گئی تو بھیڑیا بیٹھی جائے دیکھا بھائی بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام کرتا ہے. بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام آج کل تو کوئی ادھر کو نے ویسے بنا لیا تو ادھر پتہ کیا آنا تھی بتو تو بیٹھیا بچوں کو بزرگ بچ کو بزرگ رہتا ہے بولتا جو پہ تو پورے نالیاں سے چڑھتا سے جناب رکش چڑھ کے ویکھ رہا ہے بھیڑیے نو بجڑا بولتا ہے ایویں عربی جو شباجری بولتا وہ بھی عربی بولتا عربی اور بھیڑیا اور انسان کی طرح کلام اور بھیڑیا جب اس نے کہا کہ انسانوں کی طرح بھیڑیے کا کلام کرنا. بھیڑیا کہنے لگا میرے کلام پر تہرانوں میں جا مدینہ پاک اندر وہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھ وہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اس کے غلام مان رہے ہیں تو میری بات پہ حیران ہوتا ہے. بھیڑیے نے کدھر بھیجا نبی علیہ السلام. انہیں بھیڑیے کو چنگا نہیں جڑا کسی اور بستی وال نہیں بھیجتا کسی اور بزرگ وال نہیں بھیجتا. بھیڑیا بھی رہنمائی کرتا ہے تو محمد مصطفیٰ کی طرف وہ بھیڑیوں تم کہاں لے گئے امت کو. پیغمبر کی امت کو کن فرقوں میں ڈال دیا ہے تم نے کن سلسلوں میں اس امت کو جا کے لگا دیا ہے. ہم آج تک اس امت کو ایک ہی آیت میں لے کے کھڑے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ
سنا، کیونکہ حدیث پیغمبر کی حدیث کو کہتے ہیں، اور قرآن کو بھی پیغمبر کی غجرات قرآن کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور حدیث کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ جو دونوں کو ایک وقت ساتھ ساتھ مانے اسے آل الحدیث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہم نے حدیث کو یعنی قرآن کو، ہم نے حدیث کو یعنی پیغمبر کے فرمان کو اکٹھا مان لیے، تسلیم کر لیے۔ ہم جمیعاً اب اللہ کی رسی کو تھام کے ہم کھڑے ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، آل الحدیث کے علاوہ جو ہے وہ فرقے ہیں، اور جس نے جماعت نے قرآن و سنت رسی کو پکڑ کے کھڑے، جس کا ایک لڑا آگے اس رسی کا ایک جو ہے کنارہ، ایک نقطہ رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کڑا پیغمبر کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے اس رسی کو تھاما ہوئے، سارے فرقوں سے جان چھڑا کے ہم اس رسی کو تھام چکے، جس کا ایک لڑا رب کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا لڑا محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، حضرت مولانا سید ستین شاہ صاحب نقوی حافظ اللہ۔ فون شون نہیں کر سکتا، پتہ لگے گا رابطہ بھی کسن کرنا پائے گا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب کرو، احترام کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا بھیڑیا کی کہتا ہے کہ جا مدینہ پاک اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے یہ چروایا بکریاں نال لے لیا ہے، جن ہر آن پیا بکریاں مدینے وال لے کے آیا ہے۔ مدینہ تو میں بکریاں روک کے مدینے اندر داخل ہویا ہے، کہنے لگو مدینے والو تمہارے شہر میں وہ محمد کون ہے؟ مجھے بھیڑیا نے بتایا ہے مدینے میں محمد رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت عالی اندر حاضر ہویا ہے، سارا واقعہ سنایا ہے۔ محبوب نے سن کے فرمایا تو جانا نہیں، نماز دا وقت قریب ہے، نماز دا وقت تو ہے، آپ نماز پڑھائی سلام پہ رہا۔ فرمایا میرے صحابہ اپنی اپنی جگہ دے بیٹھے رہا جے، بکریاں دا چروایا آگے صحابی بنے ہیں، مسلمان ہویا ہے۔ ذرا یہ اپنی زبان کو اتوانو دستا ہے کہ بھیڑیا بھی جانتا ہے محمد مصطفیٰ کو، وہ بھی ادب و احترام کرام حیثیت کو جانتا ہے، پیغمبر کی عزت احترام و اکرام یاد رکھیے۔ یہ گستاخان پیغمبر وقت آنا ہے رب کی زمین ان کو پناہ نہیں دے گی، اور یہ دنیا میں بھاگ رہے ہوں گے، انہیں رب کی زمین پناہ نہیں دے گی۔ انشاءاللہ اہل ایمان ان پر زمین کو تنگ کر دیں گے۔ حدیث سنیے، میرے دوڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرمانا، نفسی البخاری حدیث پاک، ایک شخص آیا ہے، مسلمان ہو ہے، دار اسلام میں داخل ہویا ہے، لکھنا بڑا جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نقاط پہ وہی بنایا ہے کہ جو میں مجھ پہ وہی آئے، خاتمین صحابہ ہے ان کے ساتھ تو بھی وہی لکھا کر، اجدر دن وہی لکھنا تو بعد اسلام تو پھر گیا، مرتد ہو گیا، کہنے لگا ہے عیسائی ہو یہودیو، پیغمبر کوئی وہی کچھ آتا تھا جو میں لکھ کے دیتا تھا، وہی نہیں آتی تھی پیغمبر پر میں لکھتا تھا، وہی کا انکار کیا، کفر کے دائرے میں داخل ہوا، مرتد ہوا۔ صحابہ اکرام آئے، کہنے لگے محبوب جی وہ فلاں بندہ جڑا کوڑے نال بیٹھیا کرتا تھی اسلام میں داخل ہویا سی، مرتد ہو گیا ہے، وہ جا کے کوڑی توہین کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کچھ دن صبر کرو، جب مرے گا زمین دسے گی کہ محمد مصطفیٰ کون نے، یہ زمین بتلائے۔ مرے ہے پھر مرتد، کافرانے دفن جا کیتا ہے قبر اندر، رات اندھیرا پہ ہے، مٹی نے چوک کے قبر
قبر بنائی رہی نا قبر چوک کے باہر چھوڑے قبر دو ہوتی ہیں پتہ ہے ہر بندے دیا قبر کتنی ہوتی ہیں دو ہاں جو مولوی کہی جاؤ کہی گیا کرو لامیہ پہنچنا بچے کا مولوی آگے وہاں ٹھیک ہے دو ہی ہو سکتا قبر ایک کون دی ہے دو کے تو نہیں ہر بندے دیا قبر کتنی ہوتی ہیں دو جگو ایک قبر آسمان پہ ہوتی ہے زمین پہ قبر ہوتی ہے جو قبر کے عذاب کے منکر ہے نا منکرین احادیث وہ کہتے ہیں قبریں دو ہوتی ہیں اوپر قبر ہوتی ہے ایک نیچے قبر ہوتی ہے نیچے جڑی قبر ہوتی ہے گڑھا ہوتی ہے اتلی والی قبر جڑی اصل قبر ہوتی ہے عذاب وہ دے چوندا ہے ثواب وہ دے چوندا ہے ایدے وچ کچھ نہیں ہوتی اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا اس قبر نے چوک کے میت نو باہر سٹیا وہ تو ڈٹھی آئی میت جھوٹ بولتے ہو کہ اس قبر میں کچھ نہیں ہوتا مار کے میں کچھ لوگ تو میں نے پڑھ لیا مار کے دیکھو منکرین احادیث میرے علم میں اللہ دیا کے ماحول کو میں جانتا ہوں کہتے ہیں قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا اس قبر میں ثواب نہیں ہوتا یہ تو قبر ہی نہیں ہے قبر کے لیے قبر ہوتے ہیں اتہاسی جڑی قبر زمینی قبر ایلو قبر نہیں آگے قبر اوپر ہے اوپر سے ربے نے بنائی ہے یہ قبر تو ہم نے بنائی ہے اپنے ہاتھوں سے کہتے نہیں وہ قبر ہے یہ قبر نہیں ہے میں نے کہا قبر پہ سجدہ حرام ہے نا جی قبر پہ سجدہ حرام ہے جڑا قبر دا عذاب دا منکر ہوندا وہ ہوندا بھی بڑا دھوت ہویا ہوا ہے اے جی قبر پہ سجدہ میں کہ حرام ہے جی حرام ہے میں کیڑی قبر تے جڑے ایسے تے میں تے قبر ہی کوئی یہ تو بڑا ہے قبر کیسے جب سجدہ کرتے ہو کہتے ہو یہ اس قبر پہ سجدہ حرام ہے چرگاں اس قبر پہ حرام ہے جناب کا پختہ کرنا اس قبر کو منع ہے چونا کش کرنا اس قبر کو منع ہے دفن کرنا اس قبر میں ہے دعا کرنا اس قبر میں ہے قبرستان جانا اس قبر میں ہے اور جب عذاب کی باری آئی پیغمبر کی حدیث کا انکار کرتے ہو کہ اس قبر میں عذاب نہیں ہوتا اسی قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ہوتا ہے اور ایسے دیتا ہے جیسے میرا رب چاہے کفیت میرا رب جانتا ہے ہمیں بس اتنا یقین ہے مصطفیٰ کی زبان پر ہوتا ہے نظر آئے تو تب بھی ہوتا ہے نہ آئے تو تب بھی ہوتا ہے ہم مشاہدے پہ ایمان نہیں لاتے ہم محمد کی زبان پہ ایمان لاتے تو مشاہدے پہ ایمان لاتے ہو کہ آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا اگر تمہیں نظر نہیں آتا تو اپنے آنکھ کا اپنے علم کو پڑھیے تم حدیث کا انکار کرتے ہو اگر قبر کے عذاب کو سمجھنا ہو تو صدیق کو جا کے پڑھو جس نے معجزہ معراج کو مان لیا تھا رات کے تھوڑے عرصے میں بندہ آسمان پہ جا سکتا ہے رب نے جانا چاہے تو کوئی روک سکتا ہے کہتے عذاب قبر نہیں ہوتا گالیے شاید نہ ہوئے سڑکوں تے چلوتا ہے ایک بندہ ہوتے ریڑھی لاندہ سی ہے چاری روڈ سے اور پتہ نہیں کہنے پاسے گیا چاری روڈ پہ نا عذاب کو سامنے ریڑھی لگاتا تھا وہ قبر کا عذاب کا منکر تھا یہ ہوتا ایک کا نہیں ہے پورے ضلع ایک دا مسئلہ تو میں نے کسی کہا کہ وہ قبر عذاب کا منکر ہے تو لوگوں نے مجھے پمفلٹ دینا جیٹا فروٹ لینڈ جا میں بھی ادھر فروٹ لینڈ چلے گئے ساتھی ناز فروٹ لینڈ چلے گئے فروٹ لینڈ کہتے ہیں جی بہت ماشاءاللہ لگ دے ہو تو سارے داڑیاں رکھی گئے گل کچھ نہیں میں اون وردات باندھا میں پوچھو یعنی یہ جو قبر ہے اس میں عذاب ہوتا ہے میں اگر تو یاد کیلے چلے بیچتے ہیں کی مسئلہ ہے قبر میں عذاب ابھی پہلے لینا ہے تو سب عذاب پوچھی جاتا ہے نہیں مسئلہ ہے دین کا چلے کٹھے ہو گئے اللہ کے اوپر سے تو پوچھ رہے ہیں مسئلے میں کیا عذاب ہوتا ہے جی ہوتا ہے تو ہم اور میں ایک دسیا ہوتا ہے میں جی ہوتا ہے عذاب جڑے قبر کے عذاب کوئی نہیں ہے جو ہوتا ہے ہمیں کوئی نہیں میں اللہ کرتا ہے وہ دے وے اللہ میں نے کیوں دے وے میں جب ہوتا نہیں ہے میں پریشان کیوں ہوتا ہے جب ہوتا نہیں ہے تو میں پریشانی کس بات کی ہمیں بات دعا کرنا دے ہونا کہ شروع ہی نہ ہو جائے کہاں رہتے ہیں آپ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی مولوی چل گئی ہے میں آپ کے پاس آؤں گا سب پتہ دیتا ہوں دوسرے دن آ گیا سنوں ہدایت دینے واسطے اور ساڑی اصلاح واسطے یعنی قبر عذاب ہوتا ہے مہنگی ہوتا ہے کل بھی تو کل شروع اسی دے عذاب ہوتا ہے مہنگی ہوتا ہے جب اے نال قبر ہے بالکل وہ نال دوجی قبر ہے
ایک قبر عذاب ہونا ہے تو دوجی ثواب ہونا ہے. ہن جڑی عذاب والی قبر ہے وہ ہے جدوں دور جاندی ہے حدیث وچ آندا تے پھر ایں دوروں آ کے ایں ملدی ہے تے میں جیت جانا پھر ایں قبر نوں کھول نہیں جانا چاہیے ڈھیگ نہیں جانا چاہیے. پھر جدوں ایں جا کے ملے پھر قبر تو ایں نہیں ہو جانی چاہیے. تے جے وچ ثواب ہوے تے ایں نوں کھلے تے کو ثواب ہو رہا ہے ایں نوں کھلے تے کو عذاب ہو رہا ہے. بالکل عقل دے خلاف. میں عقل دے خلاف ہے. میں اگر کو مامتا مہینہ ہوئے سردی لگی ہوئے کیونکہ 5 بندے کمرے سنتے ہونا اپنا لگ کروائی تے ایک بندے نو خواب آیا ہو بیت اللہ کا طواف کر رہے جڑی جی میں ہو سکتا ہے جڑی ہو سکتا میں کہ دوجے نو خواب آیا وہ باپ دی سیر کر رہے ہو سکتا ہے جڑی ہو سکتا ہے میں تیجے نو خواب ہو دے پیچھے سپ لگے ہوئے تو وہ دوڑیا جا رہے ہیں جڑی جی میں کہ اللہ دے مدد کمرہ ہے اندر کنڈی لگی ہے وہ ماں میں کہا وہ کسے دوڑیا جا رہے ہیں یعنی اللہ قادر ہے میں وہ دے تو دے بڑا. اگر الگ الگ چرپائیوں پہ 5 بندے سوئے ہوئے ہیں قریب قریب ایک کمرے میں ہر بندے کو الگ منظر دکھانے پر قادر ہے تو قبر میں الگ الگ ثواب و عذاب دینے پر بھی قادر ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير. ہر چیز پر قادر کون؟ اللہ کی ذات. اللہ عذاب دینا چاہے تو قادر ہے, ثواب دینا چاہے تو قادر ہے. جنت قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے تو قادر ہے, جہنم کا گڑھا بنائے تو قادر ہے. قبر نے میت کو اٹھایا اور باہر پھینک دیا. میری بات ایک لو سن لو, شاید آپ لوگ اس کے بارے میں تمہارا مبارکہ غلط ہو کہ ہم قبر کے عذاب کے انکاری ہے. جدھر مرضی آئے حدیث ہو, جدھر مرضی آئے حدیث نہ ہو, ہم قبر کے عذاب کے قائل ہے. قبر عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. ہوتا ویسے ہے جیسے رب چاہے. ہمیں خبر دی ہے مصطفیٰ نے, ہم نے مصطفیٰ کی خبر پر یقین رکھا ہے. آج نہ تمہیں سمجھ آئے کل سمجھ آ جائے گا, لیکن محمد کی بات میں شک ہو سکتا نہیں. رسول اللہ نے فرما دیا قبر میں عذاب ہوتا ہے. قرآن نے کہا یہاں 2 فرشتے ہیں گناہ ثواب لکھ رہے ہیں. کبھی آواز آئی ہے تو یہ مان لیتے ہو قرآن کے کہنے پہ, تو خبر کا عذاب دیکھ کے مانتے ہو. ایک بندہ پارو آوے روڈ تو وہ آپ کے کبھی وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا, حادثہ ہو گیا. بندہ کبھی یار میں بھی ہونا ہے, کوئی ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی حادثہ اسا نہیں ہوا. تیسرا بندہ اٹھ کے کہے یار یہ ہونا ہے, سیانا بندہ ہے, سمجھدار بندہ ہے, گل جو کر رہے ہیں گل پکی ہوئی. ساڑھے جو بندہ باہر اٹھ کے جاوے تو شور شرابہ ویٹ کے واپس آوے جا کے کہے یار سچ کہہ رہے ہیں سی واقعی حادثہ ہویا ہے. تھوڑا بندے کہنے گے ایسا تیری گل مان لئیے, جو کہے گا تو میری نہیں مانی. میری ماننے کا معنی یہ تھا جب میں آیا تھا تو تم مان لیتے, تم نے جا کے باہر دیکھ کے تحقیق کر کے مانی ہے. اگر تمہیں عذاب نظر آ جائے ماننا کون سا کمال ہے. محمد کے فرمان پہ مانے تو یہی مانے پھر رسالت ہے. آنکھوں نے دیکھے تو ماننا کیا ہوا. الذین یؤمنون بالغیب, میت نو چک کے قبر نے باس اٹھایا سویر ہوئیے. پھر یہودیاں نے, فائیاں نے, کفار نے اودی میت نو قبر اندر اور گہرا قبر نو کھو دیا ہے. کہنے لگے مسلمانوں نے کروائی کیتی ہے نعوذ باللہ, لہذا اے اپنا چوکے مرتد ہویا سی اس واسطے نہ کروائی کیتی ہے. قبر نو گہرا کھو دیا ہے تے اودے اندر میت نو دفن کیتا ہے. اگلے دن گئے پھر میت بار پئی ہے, تیسرے رات پھر دفن جناب. ایویں تیسرے دن انہوں قبر اندر اور دفنایا گیا ہے. میت نو پھر چوکے قبر نے بار چھوڑ دیتا ہے. حتیٰ کہ جنگل دے کتے درندے آ گئے, اودی میت نو چیر پھاڑ گئے. وہ اس قابل بھی نہیں کہ رب دی زمین بنا دے. وَتُعَزِّرُوهُ وَتُبَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. سن لیجئے نا پیغمبر کے گستاخ میرے توڑے کی رومشت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی کوفے دے اندر گورنر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ کوفی نے خط لکھا حضرت امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین. انہوں نے خط ہے کہ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نماز ٹھیک نہیں. سعد بن ابی وقاص بشرا مبشرا صحابی
تجھے دسو یا شرح مبشرہ صحابی نماز ٹھیک نہ پڑھے تو پھر اور کون پڑھے؟ خط لکھنا رکھے تو راضی ہوئے یہ آجے تک آدھے نادی نماز ٹھیک آج کی بات نہیں، یہ پرانے کہتے ہیں کہ نماز ٹھیک نہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی فقات پہ قربان جائے وہ بھی اس خط کو لے آئے فاتحہ کے باب میں کہ فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. چلو خط آیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے خط پڑھیا، فرمایا جاؤ تحقیق کر کے آؤ کہ واقعی ساتھ کو نماز کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے پوچھو. لوگ آئے، سروے کیتا گیا، پوچھیا گیا، سارے بندے کہے نماز ٹھیک ہے. سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کو آئے کہنے لگے سعد سنو امیر المومنین نے بھیجیا ہے تو آنے خلاف ایک خط کیا ہے کہ آپ نماز ٹھیک نہیں پڑھتے، لہذا اسا سروے رپورٹ خفیہ نہیں ہے، ہر بندہ کلمہ خیر کرے کہ آپ نماز تو ٹھیک پڑھتے ہیں، صحیح پڑھتے ہیں، لیکن یہ خط کیا ہے اس بندے کو بلاؤ. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ پیغام بھیجا، بندے نو پیش کیتا گیا تو خط لے کے آیا، جی میں خط لے کے یہ انصاف نہیں کرتے، نماز ٹھیک نہیں پڑھاتے. کس کے خلاف بول رہا ہے؟ صحابی رسول. حضرت احسان فرمان لگے اے اللہ جے بندہ سچا ہے تے سچا ہے، جے سچا ہے پھر تے سچا ہے، تے جے جھوٹ بول رہا ہے تے اے میرے اللہ یہ عمر لمبی کر، اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، انہوں بڑھاپے اندر لے جائے، انہوں فتنے اندر پا دے تاکہ پتہ چلے کہ تیرے پیغمبر دے صحابی دی گستاخ دی سزا کی ملتی. پھر وقت آیا ہے بندہ بڑھاپے اندر چلا گیا ہے، اکھاں دے پلکاں دا گوشت جڑا ہے اکھاں دے اوپر آ گیا ہے، ویکھنا چاہندا تے اس طرح گوشت پلکاں دا اوپر کر کے ویکھدا اور چوکاں چناواں کھڑے ہو کے بچیاں نوں چھڑیا کردا. لوگ آندے اس بابے تو بچ جاؤ، صحابی رسول دی گستاخی دی سزا مل رہی ہے کہ صحابی رسول کے خلاف دعا کر کے گیا ہے، اس کے چہرے کے نور کو اللہ نے بجھا دیا جو پیغمبر کے صحابی کی توہین کرتا تھا. توہین اتنا بڑا جرم ہے، جب صحابی کی توہین کرنے والے کا یہ جرم یہ کیفیت ہے تو جو مصطفیٰ کی توہین کرے اس کی حالت کیا ہو. دیکھ لو آج بھی رافضیوں کو مرتا ہوا دیکھ لو، کسی کے دوست ہو نہ رشتہ دار ہو قریبی ہو جا کے ان کو مرتا دیکھنا، چہرہ بگڑا ہوا نہ ہو تو کبھی ممبر پہ نہیں چڑھو. ہر رافضی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، جو بھی رافضی ہوگا مرنے سے پہلے اس کا چہرہ بگڑ جائے، چہرے کا نور روشنی ختم ہو جائے. پھر میت کو جب وہ غسل دیں گے تو لکڑیاں اندر مار کے اور اس کے غسل کو دوبارہ. میں نے تو اپنے خاندان پہ بندوں کو مرتا دیکھا ہے، رشتے میں ماموں کو مرتا دیکھا، 1 مہینہ پہلے کتے کی طرح بھونکتا تھا، 1 کلومیٹر تک اس کی آواز بلا مبالغہ جا رہی ہوتی، اس لیے کہ ابو بکر عمر کی توہین کرتا تھا. کئی مرتبہ یہ بات میں نے کہی اور کئی رشتہ دار دوستوں نے کہا یہ رشتہ دار کی بات ہے عوام الناس میں نہ کیا کریں، تو میں کہا کرتا ہوں صدیق تیری ذات پہ سارے رشتے قربان. جو صدیق عمر کا نہیں ہے وہ باپ کیوں نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے. جو صدیق عمر کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہماری ساری عزتیں محبتیں صدیق عمر عثمان و علی کے لیے. پتہ نہیں تجھے کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا. جس دن صدیق کو کافر کہا گیا نعوذ باللہ اسلام آباد میں، اس دن سے لے کر آج تک میں کسی رات کو جب بھی آنکھ کھلتی ہے دل میں یہی خیال آتا ہے صدیق ہم زندہ ہیں اور تجھے کافر کہا گیا ہے. کیا رب کی زمین پہ اور بندہ کوئی نہیں ہے جس کو تم برا کہو؟ تمہاری جب بھی زبان کھلتی ہے صدیق کے خلاف، عمر کے خلاف، عثمان کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف، ابو سفیان
رضوان اللہ علیہ مجمعی سن لو ذاکروں اور تمہارے بدماشوں اور راسیوں، اگر تمہاری زبان صحابہ کی توہین پر مجبور ہے تو ہماری زبان صحابہ کے فضائل بیان کرنے پر مجبور ہے۔ ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اور زندگی پر افسوس تحفے کہ ہم زندہ ہوں اور صحابہ کی توہین کی جائے اور ہم کچھ نہ کریں۔ اور انشاءاللہ مرکزی جمعیت اور حدیث نے پورے ملک میں عزت صحابہ، ناموس صحابہ، حرمت رسول کے حوالے سے تحریک کا اعلان کیا ہوا ہے۔ جس طرح 295 قانون ملک میں پیغمبر کی توہین کرنے والے کے خلاف بن چکا ہے، اسی طرح صدیق عثمان و علی کی حرمت کا قانون جب تک نہیں بنے گا ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے اور قوم کو سڑکوں پہ لائیں گے، احتجاج کریں گے، ریلیاں ہوں گی، احتجاج جاری رہے گا جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بنتا۔ ہم سروں پہ کفن باندھے رہیں گے اور یہ احتجاج بلند کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ صدیق کی حرمت کا قانون بنوا کے چھوڑے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، یہ دعا بنایا تمہیں آئے ہو حقیقت کہتے چاونا کدھر اسلام آباد نمبر آئے تو آئے ہو حقیقت۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ادب مستفاد ہے، احترام مستفاد، ادب و احترام۔ صحابی رسول کی توہین کرتا ہے، وقوفی شخص تیرے کا نور بگڑ گیا۔ امام ابو رجال الطردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تسبوا علیا ولا احد من اہل البیت، سیدنا علی اور اہل بیت میں سے کسی کی توہین نہ کرنا۔ میرے پڑوس میں ایک بندہ رہتا تھا، سیدنا علی کی توہین کیا کرتا تھا، اہل بیت کی توہین کیا کرتا تھا۔ اللہ نے آسمان سے آگ کی چنگاری بھیجی اور اس کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دیا۔ یہ چہرے کی چمک جو ہے یہ صحابہ اور آل رسول کے احترام اور پیغمبر کے احترام کے ساتھ۔ پڑھ لیجئے، جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، ایک نام سانپ نکلا تھا اور اس بندے کے پیچھے دوڑ رہا تھا جس نے سیدنا ابو ہریرہ کی توہین کی تھی، اور لوگ کہتے تھے توبہ کر توبہ کر، جب تک تو توبہ نہیں کرے گا سانپ تیرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ اس نے توہین سے توبہ کی، تب سانپ پیچھے ہٹا۔ رب سانپوں پہ مسلط کر دیتا ہے اس شخص پر جو صحابہ کی توہین کرتا۔ اور ایسی شاہدین ہیں، ہمارے علاقے میں ایک شخص مرا، فوت ہوا، بیٹے اس کے بیرون ملک پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق اس کو دفنا دیا امانتاً کہ جب بیٹے آئیں گے دوسرے تیسرے دن پہنچیں گے تو دوبارہ قبر کو کھود کے ہم دوبارہ جنازہ پڑھ کے دوبارہ وہ دفن کریں گے، دوسری مرتبہ جنازہ ہوگا۔ جب دوسرے دن اس کی اولاد پہنچی، بیٹے پہنچے، بندے ساری برادری دوبارہ قبرستان گئی میت کو نکالنے، جو ہی پہلے پتھر کو اٹھایا تو ساری قبر سانپوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ ایسی شاہدی ایک نہیں، میں 200 سے زیادہ بندے پیش کر سکتا ہوں اس واقعے پر۔ اس لیے کہ وہ صحابہ کی توہین کیا کرتا تھا۔ اور آج بھی میں لاریہ میں کہتا ہوں، جس شخص کے ایمان یہ دعویٰ ہو کہ صدیق مومن نہیں ہے، وہ مجھ سے بات طے کر لے، میں کسی چوک پہ آ کے کہتا ہوں صدیق مومن ہے، وہ کہے صدیق مومن نہیں ہے، پھر رب سے دعا کرتے جو جھوٹے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اگر 1 منٹ میں 2 منٹوں میں کتنا وقت طے کرو، اگر تم ہلاک نہ ہوئے میں تمہارے مدد کو قبول کر لوں گا۔ مجھے اتنا ایمان ہے صدیق کے ایمان پر، جس طرح مجھے ایمان ہے قرآن پر کہ یہ لا ریب فیہ ہے، اسی طرح صدیق کا ایمان لا ریب فیہ ہے۔ وہ شخص قرآن پہ نہیں یقین
پھر بھی تیار. 10 سال کوئی طے کر لے میں تب بھی تیار. اگر کوئی کہے 1000 سال میں 1000 سال کی طے کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر میری زندگی اللہ نے لکھی ہے نا میں نے کل مرنا ہے, اگر یہ اللہ کا لکھا ہو صدیق کے ایمان پر مبالغہ ہو جائے مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ صدیق کے ایمان میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ مرزے کے ساتھ مولا کی دعوت کو قبول کیا. دعوت کو قبول کرنے تو بعد مولانا ثناء اللہ مرتضی بیمار ہو کے اسپتال داخل ہوئے. پتہ چلا ڈاکٹر مل رہی ہے اور وہ جانتا ہے مولانا ثناء اللہ مرتضی. کہنے لگے مولانا صاحب ڈاکٹر ہے میں صحیح سنا ہے تو یہاں اگر علاج کرواتے ہیں اس نے سنا ہوا ہے آپ کا موالہ وہ شہر کا ٹیکہ لگا دے گا, آپ فوت ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, اور مرزائی جو ہے وہ بغلے بجائیں گے کہ دیکھو جھوٹے تھے تو فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. شیخ الاسلام نے فرمایا جہاں تک علاج کا تعلق ہے مرزائی ہونے کے ناطے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اسے علاج کرواؤں, لیکن اب میں یہاں سے نہیں جا سکتا. اگر مجھے وہ ٹیکہ بھی زہر کا لگا دے تو میں مر نہیں سکتا, اس لیے کہ محمد کے بعد نبی کوئی نہیں ہے. مجھے موت نہیں آئے گی اس ٹیکے کے ساتھ. آج تم بھی دل کا تھوڑا سا مسئلہ پڑے تو پہنچتے ہو جا کے ربا میں علاج کرواتے ہوئے مر جاؤ, اس سے بہتر ہے مرزائیوں کو ہاتھ دکھانے سے بہتر ہے تو مر جاؤ. صدیقوں کے پاس علاج کرواتے ہو, گستاخان پیغمبر کے پاس علاج کرواتے ہو جو کہتے ہیں اس لیے محمد کو دیکھنا ہو پہلے سے پڑھ کر شان میں تو وہ دیکھ کے آمد قادیانی کو قادیان میں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 100 بندے میرے ہر میں جیب میں رہتے ہیں, یہ کافر تھا مرزا قادیانی جو کہتا تھا میں خواب میں سیدہ فاطمہ کی گود مبارک میں سر رکھ کے سویا, اتنا پلید تھا انسان. تم ان سے جا کے علاج کرواتے ہو, مر جانا بہتر ہے. مرزائیوں سے علاج کروانا حرام ہے. مرزائی یہاں مرا پڑا اس کی میت کو اٹھانا حرام ہے, ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو تو ہسپتال پہنچانا حرام ہے, اس کے منہ میں پانی ڈالنا حرام ہے, اس کے گھر میں آگ لگ جائے مدد کرنا حرام ہے, بیمار ہو جائے بیمار کرسی حرام ہے, مر جائے جنازہ حرام ہے, اس سے لین دین کھانا پینا اس کی دکان سے لینا, اس کو اپنی دکان سے سودا دینا حرام ہے. میں اسے ختم نبوت کا پروانہ سنتا ہوں جو اپنی دکان پہ لکھے کہ یہاں مرزائی سودا دے بھی نہیں سکتا, یہاں آ بھی نہیں سکتا, خرید بھی نہیں سکتا. یہ توہین کا معاملہ کوئی عام مسئلہ. اپنے دل کو دماغ کو ایمان کے لیے اسلام کے لیے ماں کے لیے غیرت مند ہو جو تمہاری ماں کو گالیاں دے ساتھ اس کو بلاتے نہیں ہو, جو تمہارے باپ کو گالیاں دے اس سے ناراض ہوتے ہو, جو روحانی باپ صدیق کو برا کہے, جو میری ماں بھی عائشہ کو برا کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ آتا ہے نا, 2 بندے آپس میں لڑ پڑے الجھ پڑے, اس نے کہا ام المومنین امی عائشہ, دوسرا کہنے کا میں نہیں مانتا ماں, میں عائشہ کو ماں نہیں سکتا. وہ دوڑا آیا سیدہ امی عائشہ کا دروازہ کھٹکھٹا, کہتا اماں جی فلاں بندے سے میرا جھگڑا ہوا, وہ کہتا ہے میں عائشہ کو ماں نہیں کہتا. امی عائشہ نے فرمایا اس نے سچ کہا. فرمایا اماں جی میں اتنا دور سے بھاگ گیا ہوں بتانے اور آپ کہہ رہی اس نے سچ کہا ہے. فرمایا اس نے سچ کہا ہے, میں کافروں کی ماں نہیں ہوں, میں مومنوں کی ماں ہوں. بکواس کرتے ہو سیدہ کائنات کے خلاف, تم سچ کہتے ہو. ماں کو وہی برا کہتا ہے جو حرامی النسل ہو. اور سن لو جس نے رسول اللہ کی گستاخیوں کو توہین کی ہے وہ اپنی ماں سے پوچھ لے. اتر بعد ذالک زنی, سورۃ القلم میں اصول ہے, وہ حلال زادہ نہیں ہو سکتا. جو حلال زادہ ہوتا ہے اگر ایمان نہ بھی لائے تو انسانیت کا تقاضا تو خیانت ہے.
سب غلطی برداشت ہی نہ کر سکو آج سے بچا لو پھر نہ بلائے وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا جو صحابہ کی توہین کرے اہل بیت کی توہین کرے اللہ اس کے چہرے کے نور کو ختم کرتا ہے جو مصطفیٰ کی توہین کرے اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین انسان ہے اور اس کی صرف ایک سزا ہے کہ سرطان سے دو باری کہنا تجھے گستاخ رسول دی صرف ایک سزا نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت حرمت رسول پر غلامی رسول میں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے غلامی رسول میں غلامی رسول میں گستاخ رسول کی ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا ان میں کہتے رہنا ہے انشاءاللہ 12 بجے تک کہتے رہو گے کہ دوبارہ تو ٹائم تھوڑا جا رہ گیا چلو گستاخ رسول کی صرف ایک سزا گستاخ رسول کی صرف ایک سزا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ایک بندہ ہے کافر ہے جس کا نام خالد ہے وہ مکہ مکرمہ تو باہر عرفات میدان تو باہر ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے بیٹھے اتنے انہیں بڑے بڑے لوگ اکٹھے کیتے ہوئے ہیں اور وہ ایک پروگرام بنا رہا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جا کے حملہ کر دینا ہے اور شہید کر دینا ہے کون ہے جڑا انہوں میرے تو پہنچن تو پہلے اپنے انجام تک پہنچائے سیدنا عبداللہ بن انیس کھڑے ہو گئے محبوب جی میں حاضر یا رسول اللہ میں جاتا ہوں اگر تو انہوں کبھی یہ مفرحات صدر میں شروع ہو جاؤ تو حاضر ہو نہیں کون ہے جڑا اس کو صاف مارا ہوئے حضرت عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے محبوب جی میں حاضر سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے تلوار رہی ہے مدینہ پاک تو چلے میں مکہ پاک اندر پہنچے نے عرفات میدان تو پار جتنے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے اسی مقام پر جا رہنے میں کیا تے قریب ہی ہو خالد جو دے ساتھی موجود سن حضرت عبداللہ فرماتے نے میں خیال کیتا نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے یہ میں نماز عصر پڑھن لگنا ہوں تے انہیں پتہ چل جائے گا کہ بندہ آن والا مسلمان ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تے رہ جاندی ہے پھر بھی تو معاملہ ہوئی ہے پھر بھی تو معاملہ خطرناک ہے نا عصر کی نماز رہ جائے یہ نماز وہ ہے جو ہر نبی کی امت پہ ضروری تھی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی عصر کی نماز کا خیال رکھا کرو خاص کر نمازیں تو ساری ہی فرض ہیں نماز عصر سے وہ محبت اگر رہ جائے تو نبی پاک نے فرمایا اتنا کام تو ہو کہ سارا مال مر گیا ساری اولاد مر گئی اتنا محسوس ہوئے دکھ تکلیف سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی شریف لے آؤ جناب آلو سالم و مرحبا انشاءاللہ 12 بجے شروع ہوئی کی تقریب سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی چل پڑے فرمانے میں اجتہاد کیتا کیوں نہ چلتے نماز پڑھ رہا چلتے بھی رہے نماز بھی پڑھتے رہے قریب آئے جو ہی آواز دیتی ہے خالد نے اس گستاخ نے کون ہو فرمایا میں اپنا نام بتلایا کیسے آئے ہو کہنے لگے سنا ہے آپ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا کوئی منصوبہ پروگرام بنا کے یہاں بیٹھے ہیں میں بھی آپ کے گروہ میں شامل ہونا چاہتا ہوں اجازت رسول اللہ سے دی تھی اگر کوئی مجھے اس کو اعتماد میں لینے کے لیے بات کرنی پڑے تو اجازت ہے آج سارے کہہ رہے فرانس کا جو صدر ہے نا وہ معافی مانگ
معافی مانگ لے تو پھر ٹھیک ہے ادھر احتجاج جاری رہے. معافی مانگنے کا دینے کا معافی دینے کا اختیار تمہیں کس نے دیا ہے؟ کس نے دیا ہے؟ ایک بندہ توہین کر کے کہے مجھے معاف کر دو، معاف نہیں کرنا وہ واجب القتل ہے. قیامت والے دن اس کا رب جانے اور یہ حق رسول اللہ ہے، رسول اللہ جانے قیامت والے دن معافی ملے گی یا نہیں ملے گی. جو گستاخی کرے گا وہ 1000 بار معافی مانگے کوئی معافی نہیں ہے. یہ حق مستفاق ہے، کسی کو اپنے کے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ عجیب تماشا ہے، گستاخی کرے اور پھر کہ جی مجھے معاف کر دو، یہ معاف کرے، معافی مانگ لو معاف کر. تم کون ہو معاف کرنے والے؟ یہ حق رسول کا ہے. معاف کرے نہ کرے یہ فیصلہ قیامت والے دن ہوگا. تمہارے پاس صرف حاکم ہو ایک اختیار ہے کہ گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، بس یہی ہے تمہارے پاس اختیار. بس معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے. گستاخی عمران خان کی کرے معافی میں دوں، یہ نہیں ہو سکتا. اور گستاخی مصطفیٰ کی کرے اور معافی تم دے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تو رسول رحمت کا ہے جس کو اپنے تم ہاتھ میں لینا چاہتے ہو. کوئی معافی نہیں ہے، ایک ہی سزا. گستاخ رسول کی صرف ایک سزا. سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گستاخ خالد نو اعتماد نہ لے کے اچانک حملہ کیتا ہے. اسے 2 ٹکڑے کر کے گردن اتار کے مدینے ول دوڑ پڑے. مدینہ پاک سفر کرتے کرتے مدینہ پاک پہنچے. نبی علیہ السلام نے دوروں میں کیا فرمایا؟ میرے صاحب ربے کو خواب میرا عبداللہ بن انیس آ رہا ہے. جی ہاں یا رسول اللہ وہی آ رہا ہے. فرمایا قدم انج لگتے نے جویں کمیاب آ رہا ہے. آیا یا رسول اللہ تمہارے گستاخ کو جہنم حاصل کر آیا، تمہارے گستاخ کو. آپ نے فرمایا عبداللہ انعام دو آپ کو، کوئی تحفہ کوئی ہدیہ کوئی انعام. جو فرانس کے صدر کو اپنے انجام تک پہنچا ہے وہ انعام تو ہونا چاہیے اس کے لیے. دیو کہ کوئی شے کیا جو مارا ہے رب سے وعدہ کرتا ہوں جو میرے پاس ہے سب کچھ اس کا. جو اس کو مارے جس نے میرے محبوب کی توہین کی اور کہتا ہے خاکے بناؤ اور میں تمہارے ساتھ. تو اپنے مسلمانوں کو سمجھا ہی نہیں ہے، جانا ہی نہیں ہے. اللہ کی قسم تم موت سے کافر ہو، بھاگتے ہو. موت ہم سے بھاگتی ہے. تمہیں زندگی محبوب ہے، ہمیں موت عزیز ہے. تم موت سے ڈرتے ہو، ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو؟ تمہاری موت کے بعد جہنم ہے، ہماری موت کے بعد صدیق عمر عثمان و علی سے ملاقات ہے. تمہاری موت ذلت ہے، ہماری موت تحفہ ہے. تمہاری موت رسوائی ہے، ہماری موت شہادت ہے. تم نے مر کے عذاب پانا اور ہم نے مر کے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ہمارے لیے موت ان کو ڈراتے ہو جن کا قائد کہتا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے دیکھ بھی. ان کو ڈراتے ہو جن کے یزدانی شہید نے اپنی شہادت سے چند منٹ پہلے پڑھا تھا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ
انشاءاللہ میں پورے وثوق سے ایمان سے باوضو آپ کے سامنے یہ کہہ رہا ہوں انشاءاللہ جب میری موت بھی آئے گی تو میری موت کے وقت بھی اللہ کوئی ایسی ضرور رحمت کرے گا کہ انشاءاللہ ہماری زبانوں پہ یہی الفاظ ہوں گے کہ نصر اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، جینا بھی اہل حدیث کا ہے، مرنا بھی اہل حدیث کا ہے، ہم توحید پر جی رہے ہیں اور مصطفیٰ کی سنت پہ جی رہے ہیں اور صحابہ کی عقیدت میں جی رہے ہیں۔ مطمئن ہے ہمارے ضمیر اور ہمیں جو کہہ سکتے ہیں اے اللہ تیری ذاتوں سے بعد میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا، اور ہم بھی ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کی شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کیا، کسی ولی کو کسی پیر و بزرگ کو رب کی عبادت میں شریک نہیں کیا، اور مصطفیٰ کی رسالت میں کسی امام کو اتباع شریک نہیں کیا۔ ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہمارا عقیدہ آج بھی رب العالمین اللہ کی قسم ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم اللہ کی ملاقات انشاءاللہ رسالت میں کریں گے کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے بڑے دہشت گردوں کافروں گستاخوں مارا ہے، میں کچھ انعام دینا چاہنا ہوں۔ یا رسول اللہ فرمائیے کیا انعام؟ فرمایا عبداللہ اے میری لاٹھی قبول کر لے، یہ میری لاٹھی ہے، یہ آج کے بعد تیری ہوگی۔ لاٹھی لکڑی کی لاٹھی یہ تیری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام لاٹھی مبارک مسند احمد کی حدیث پڑھ رہا ہو، لاٹھی لے لی اور نبی علیہ السلام گھر کو تشریف لے گئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا تم کی ملے ہے؟ کہنے لگے لاٹھی تو لاٹھی کو بھی کرنا، انعام تو ہوتا ہے کوئی سونا کوئی چاندی۔ اللہ کی قسم ہم سارا کچھ کرائیں محبوب کے نالین ہی مل جائیں، ہوں محبوب کے، یہ پاکستانی نہ ہو، یہ جو نالین بنا کے جھنڈوں پہ پھر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہتے یہ نقش ہے حضور کے نالین پاک کا۔ میں نے کہا یہ فوٹو لیا ہے تم نے؟ کہتے ہاں لیا۔ میں نے وہ اصل کہاں پڑا ہے؟ جہاں سے تم نے فوٹو لی ہے تم اصل دکھا دو، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ کہتے ہیں اصل دنیا میں نہیں ہے۔ تو میں نے کہا فوٹو پھر کہاں سے آیا؟ جس کی اصل نہ ہو اس کی نقل نہیں ہوتی۔ تو ہم نے جھوٹ بولا رسول اللہ پر کہ یہ حضور کے نالین ہیں۔ من طلب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رسول رحمت فرماتے ہیں جو میری ذات کے بارے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا۔ تو لاٹھی کیا کرے گا عبداللہ؟ یار یہ تو پوچھا ہی نہیں لاٹھی کیا کروں گا۔ کیا محبوب کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کٹکا، محبوب تشریف لائے، فرمایا محبوب جی تو سب میں لاٹھی دیتی ہے نا، اس لاٹھی نو میں کی کروں گا؟ فرمایا عبداللہ لاٹھی نو سنبھال کے رکھ۔ یا رسول اللہ کس کام آئے گی؟ فرمایا کل قیامت دن ہوئے گا، میری ساری امت اپنے پیروں دے بل چلتی آ رہی ہوئے گی، تیرے ہاتھ اندر لاٹھی ہوئے گی، میں دوروں کہوں گا پیچھے ہٹ جاؤ، اس کو آنے دو، اس کی میری نشانی میں دور سے پہچانوں گا لاٹھی والا عبداللہ آ رہا ہے، یہ میری حرمت کے لیے گیا تھا، میری عزت کے لیے گیا تھا، میری توقیر کے لیے گیا تھا، میرے گستاخ کو مٹانے گیا تھا، آج اس کے میرے درمیان یہ لاٹھی علامت ہے، لہذا اس کو آگے آنے دو، میں تجھے ساری دنیا کے سامنے اپنے قریب بنا لوں گا۔ ذرا مرو تو صحیح اس کی حرمت پر، نکلو تو صحیح، پھر انعام دیکھو، رحمت دیکھو، فضائل دیکھنا۔ سیدنا عبداللہ نے نیز واپس پڑھنے صحابہ کرام نے فرمان لگے بہت کچھ ہے یہ لاٹھی، سال زندگی سنبھال کے رکھا اس لاٹھی کو، تلوار کے ساتھ باندھ کے رکھا لاٹھی کو، رات کو سوتے چرپائی میں رکھ کے سوتے اس لاٹھی کو، جب فوت ہونے لگے فرمایا قبر میں رکھ دینا
دینا یہ لاٹھی میرے مصطفیٰ کی نشانی ہے. وَتُوَسِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آخری بات توجہ فرمانا. ابو داؤد اندر حدیث پاک نبینا صحابی نبی علیہ السلام کا یہ دیکھا اندر اس دی لوٹی ہے انہیں ولد ہے جدے بجے بیٹھے دے دو ہیریاں جیسے بچے نے یہ پیغمبر کی توہین کرتی ہے کال لوٹی. نبینا کہتا ہے صحابی کہ میرے محبوب کو برا نہ کہہ, میری غیرت برداشت نہیں کرتی, آنکھوں سے معذور ہوں لیکن ایمان کا پورا نور ہے. خبردار میرے محبوب کو کچھ نہ کہا. باز نہ آئی عورت سی زد پہ آ گئی, باز نہ آئی. اس نبینا صحابی نے اولا پکڑے ہے اور اپنی بیوی دے پیٹ اندر بچہ بھی ہے اس کے اوپر اولا لے کے بیٹھ گیا, دبایا اور بیوی کے پیٹ کو چاک کر دیا. وہ بچہ بھی فوت, وہ عورت بھی فوت ہو گئی. گستاخ رسول دی صرف ایک سزا, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا. جب ماریا ہے تو نبی علیہ السلام کو کیس پہنچے ہیں. آپ نے فرمایا میرے صحابہ دسو کس عورت نو کے نے قتل کیتا ہے, یہ اندھا قتل ہے کہ یعنی پتہ ہی نہیں قتل کرنے والا کون ہے, لہذا بتلاؤ. ایک عورت مدینے میں قتل ہوئی, پیغمبر تڑپے, صحابہ تڑپے, تڑاج جاری ہے. یہاں تو روزانہ سینکڑوں قتل ہوتے ہیں اور علماء شہید ہو رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیا کروا رہا ہے. تم کرکٹ کھیل رہے ہو تو کیوں نہیں علماء کا تحفظ کرتے؟ پتہ ہے یہ درخت کتنے سالوں بعد پیدا ہوتا ہے اور ثمرآور ہوتا ہے. تم نے قیمتی جانوں کو جناب اس ملک میں جناب ذبح کروائے جا رہے ہو. علماء بہتر پہ دنیا سے جا رہے اور شہید کیے جا رہے. اور اس آڑ میں کہ یہ صحابہ کی شان بیان کر رہے, مقام بیان کر رہے. اگر صحابہ کی شان بیان کرنے سے موت آتی ہے تو آنے دو, ہم انشاءاللہ اس مشن سے بعد نہیں آ سکتے. یہ مشن جاری ہے ہمارا اور انشاءاللہ جب تک یوسف میں جناب یہ روح موجود ہے ہم یہ میں اپنا فرض پورا کرتے رہیں گے, اپنے ایمان کا اظہار کرتے رہیں گے اور گستاخ صحابہ کو نفس ڈال کے رہیں گے اور گستاخی اصحاب رسول کی بند کروا کے رہیں گے اور ان کی حرمت کا قانون بنوا کے رہیں گے انشاءاللہ. کون ہے اس عورت کا قاتل؟ پورے صحابہ کی جماعت بیٹھی خاموش. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ, اے صحابہ میں اس حق کا واسطہ ڈالتا ہوں جو اللہ نے حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ نے تم پہ رکھے ہے. اگر کسی علم میں ہے تو اس عورت کا قاتل تو مجھے بتایا جائے. یہ نبینا صحابی محفل دے آخر دے بیٹھے اٹھے ہیں, کب کبھی تاری ہے اگے چلتا رہے. عرض کرتا ہے محبوب جی میری بیوی دا قتل باروں تلاش نہ کرو, اس لوٹی نون تے میں آپ قتل کیتا ہے. کیوں قتل کیتا ہے؟ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَكِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. محبوب جی وہ توڑی توہین کرتی سی, میرے کو برداشت نہیں ہویا جا سکیا. امت نہ گناہگار ضرور ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر دی عزت مقام شان دے خلاف جملہ گناہگار بندہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ میں نے اس کو خود قتل کیا ہے. پیغمبر خاموش. یہ پہلا کیس ہے, پتہ نہیں اس بارے میں آسمان سے کیا فیصلہ آتا ہے, انتظار ہو رہا ہے. حضور خاموش ہے کہ کیا بدلے میں اس کو قتل کیا جائے جس نے اپنی لوڈی کو قتل کیا. سوچ جاری ہے. جبریل آئے, جبریل پیغام لائے, اے محبوب جی اعلان کرتا ہوں گستاخ رسول نے صرف ایک سزا. محبوب جس کا عورت کا خون رائے گاں ہے, یہ گستاخ تھی تو
صحابی نے اس نابینے نے قتل کر کے کیا ہے ٹھیک، لہذا اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کا قصاص نہیں ہے، کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے، کوئی اس کی دیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا۔ پھر دو یاد رکھو کہ محبت عقیدت پیار نہ ڈوب کے معبور محبت اظہار کیجئے، رب راضی ہو جائے، ہماری نجات کا یہ ذریعہ بن جائے۔ کانفرنس و پروگرام پھر حضرت علامہ صاحب کا خطاب شروع کرواتے، گستاخ رسول دی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا، گستاخ رسول کی صرف ایک سزا۔ سوال ہے کہ لونڈی کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ آخر میں لونڈی کی حدیث پڑھی ہے نا، لونڈی اس کو کہا جاتا ہے کہ کفار سے جنگ کرے، لڑے، وہاں ان کی عورتیں جو قید میں آ جائے تمہارے پاس، مجاہدین کے پاس وہ تقسیم کر دی جاتی ہے، انہیں لونڈی کہا جاتا ہے، اور اس کو آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح بھی کیا جا سکتا ہے، بحیثیت لونڈی اس کو اپنے گھر میں رکھا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک اس کو اپنی بیوی بنانے کی اجازت دیتا ہے۔ وَأَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، قرآن کہتا ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، مگر اپنی بیویوں پر اور اپنی لونڈیوں پر۔ لہذا یہ جو ہم خرید کے لاتے ہیں عورتیں کہ گھر میں کام کاج کرتی ہیں، ان کو لونڈیاں نہیں کہا جاتا۔ لہذا اس غلط فہمی میں کوئی شخص جو ہے وہ نہ پڑے کہ یہ گھر کی نوکرانی ہوتی ہے، یا کوئی بچی کو آئی باہر سے کوئی خرید کے لے آئے کسی بندے غریب سے، تو ہم کہیں کہ یہ انسان کی کہ بیچنا یہ حرام ہے، انسان کا بیچنا ہی جائز نہیں ہے۔ لہذا یہ لونڈیاں نہیں ہوتی، لونڈیاں کفار سے لڑے، پھر ان کی جو عورتیں غلام بنے، لونڈیاں بنے، اپنی ملکیت میں آ جائے، انہیں لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، ان کو آزاد کر کے عورت کی حیثیت سے آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور اس کا نکاح کروایا جا سکتا ہے۔ شریعت قانون مسائل کتب اس میں موجود ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔